اور اس شب میں حسین یہ جانتے ہیں کہ سارے میرے عزیز و اقربا یہ آخری رات ہے جو دیکھنے کو میسر ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کے علم میں ہو کہ یہ جو سامنے موجود ہے یہ ایک رات کا مہمان ہے تو اس سے ملنے کی کیفیت بدل جائے گی۔ عزیزان محترم، انسان اپنے پیاروں کو کھونا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کرب و بلا کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ کربلا میں شہادت کو سب محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا حسین کرب و بلا میں یزیدیوں سے جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک دن کی مہلت چاہیے، تمہیں جنگ کرنی ہے، جنگ تمہارا شوق ہے، جنگ تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے۔ جب عمر سعد نے امام حسین کی یہ پیشکش سنی تو اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی جنگ کی تیاریاں کریں گے، شاید یہ کوئی اسلحہ منگوائیں گے، شاید یہ کوئی تیر و تبر تیار کریں گے، شاید یہ کوئی مدد بلوائیں گے۔ لیکن اس نے عجیب منظر دیکھا، اس نے دستے بھیج دیے کہ حسین کے خیموں پہ نظر رکھنا کہ حسین نے آج کی رات کیا کیا ہے۔ عزیزوں، اس نے دستے بھیجے، فوجی دستے حسین کے خیموں کے گیٹ پہرا دے رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین کی تیاری کیا ہے۔ عزیزوں، عجیب تیاری ہے حسین کی، بجائے جنگ کے لیے سپاہی بلانے کے حسین خیمے میں سب کو جمع کر کے چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے، کل ہم شہید ہو جائیں گے۔ عجیب منزل ہے امام حسین، نصرت نہیں بلا رہے، جو مددگار ہیں انہیں بھی کہتے ہیں میں حسین تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تم میں سے کسی سے ناراض نہیں ہوں گا، تم میں سے جو چاہے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، ہم اس سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ روشنی میں تمہارا اٹھ کے جانا مناسب نہ لگے گا، ہم چراغ بجھا دیتے ہیں، تم تاریکی میں اٹھ کے چلے جاؤ، کسی کو خبر نہیں ہوگی تم کس حال میں اٹھ کے چلے گئے، ہم تم سے خفا نہیں ہوں گے، ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ عزیزو، حسین کی بہن نے یہ جملے سنے۔ پھر ایک بار زینب نے اپنے بھائی حسین کو بلوایا اور بلوا کے کہتی ہیں بھائی میں دیکھ رہی ہوں مسلسل یزید کے مددگار آتے جا رہے ہیں، بھائی ہمارا کوئی مددگار نہیں آیا، مختصر تو ہمارے مددگار ہیں، آپ مددگار بلانے کے بجائے جو تھوڑے بہت مددگار ہیں انہیں بھی کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے، میں خفا نہ ہوں گا۔ بھائی حسین اگر یہ بھی چلے گئے تو ہمارا مددگار کون رہے گا؟ اے بھائی اگر یہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ جملے حسین کے وفاداروں نے سن لیے۔ عزیزوں، جب امام حسین واپس خیمے میں آئے اور چراغ کو روشن کیا تو دیکھا سب نے اپنی تلواریں بے نیام کر کے گلے پہ رکھی ہوئی تھی۔ اگر شہزادی زینب کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے تو شہزادی سے کہیے ابھی حکم دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ کے مولا آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، مولا آخری وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرے مولا حسین کو اطمینان حاصل ہو گیا، میرے مولا حسین مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ اب حسین جانتے ہیں میرے ساتھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لیکن کب تک نہیں جائیں گے مولا؟ یہ بس آج کی رات تو ملی ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، یہ آج کی رات آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی فجر کی اذان ہوگی جب علی اکبر گلدستہ اذان پہ آ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے۔ عزیزان محترم، جب یہ اذان دی جا رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، کسی کتاب میں نہیں ملتا، اس سے پہلے حسین نے اکبر سے کہا ہو اکبر اذان دو، لیکن آج جاگیر علی اکبر میں، کرب و بلا علی اکبر کی جاگیر ہے، جاگیر علی اکبر میں علی اکبر خود اذان دے رہے ہیں۔ عزیزوں، کس نے کہا تھا اکبر سے اذان دینے کو؟ میرے آقا و مولا حسین نے کہا تھا اصغر آج تم اذان دو۔
عزیزوں لکھنے والے نے لکھا کہ جب اکبر نے آذان دینا شروع کی اور صدا بلند کی اللہ اکبر، اور اکبر کی آواز مدینے تک ہوا پہ سفر کرتی ہوئی پہنچی، اور صغرا کے کانوں میں جب اکبر کے لہجے میں اللہ اکبر کی آواز آئی، ایک بار صغرا دوڑی ہوئی گئی ام البنین کے پاس، اور ام البنین کو ہلا کے کہتی ہیں اے اماں ام البنین، مجھے میرے بھائی علی اکبر کی آواز آ رہی ہے، میرا بھائی اکبر واپس آ گیا۔ اے اماں ام البنین، علی اکبر بھائی واپس لوٹ کے آ گیا، چلیے در مدینہ پہ چل کے دیکھتے ہیں۔ ام البنین کہتی یہ صبح کا وقت ہے، اے صغرا تمہیں پورا یقین ہے؟ کہا ہاں، میں نے اپنے بھائی علی اکبر کی آذان کی آواز سنی ہے۔ بوڑھی ام البنین صغرا کو ساتھ لیے رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں نکلی۔ علی اکبر دکھائی نہ دیے، علی اکبر کی آواز آ رہی ہے، علی اکبر دکھائی نہیں دے رہے، علی اکبر مدینے میں موجود نہیں ہیں، لیکن علی اکبر کی آذان آ رہی ہے۔ ایک بار ام البنین نے کہا اکبر کی آذان آ رہی ہے، اکبر دکھائی نہیں دے رہے۔ اے صغرا تمہارا بھائی علی اکبر واپس نہیں آیا۔ ام البنین واپس آ گئی، صغرا کی امید ٹوٹ گئی، وہ بھائی جو کب سے بچھڑا ہوا ہے وہ ابھی بھی نہیں آیا۔ مدینے سے جاتے ہوئے جب اکبر جا رہے تھے، ایک روایت میں ملتا ہے صغرا نے اپنے بھائی علی اکبر کو ایک مقام پہ بلایا تھا اور وہاں اکبر کے نقش پا رکھ لیے تھے، کہا بھائی علی اکبر اپنے قدموں کے نشان چھوڑتے جاؤ۔ جہاں اکبر نے اپنے قدموں کے نشان چھوڑے تھے، شب عاشور جب اکبر کی آذان سنی نا اور اکبر کو نہیں پایا، صغرا ان قدموں پہ جا کے سر رکھ کے لیٹ گئی۔ بھیا علی اکبر وعدہ دیا تھا کہ جب محرم کی عید آئے گی صغرا ہم ملنے کے لیے آئیں گے۔ بھیا آواز تو آئی ہے، بھیا آپ نہیں آئے۔ عزیزان محترم یہ فجر کی آذان کی کیفیت ہے۔ وہاں علی اکبر نے آذان دی جہاں حسین کے شہداء شہید ہونا شروع ہو گئے، حسین کے جانثار اپنی جانیں قربان کرنا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے حسین کا مددگار حسین پہ اپنی جان دے رہا تھا کہ عزیزوں ایک وقت ایسا آیا کہ سارے مددگار امام پہ قربان ہو گئے۔ اب حسین کے گھرانے کی باری آ گئی، اب حسین کے گھر والے قربان ہونا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حسین کے گھر والوں میں حسن کا لال قاسم آگے بڑھا اور بڑھ کے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے قاسم کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، اون و محمد نے مرنے کی اجازت مانگی، حسین نے اون و محمد کے لاشوں کو اٹھا کے دیکھا۔ عزیزوں علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی، حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھا کے دیکھا کہ ایک بار حسین کا وفادار علمدار آ کے کہتا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت چاہیے۔ میرے مولا حسین نے عباس کو مرنے کی اجازت دی، عباس گئے مقتل میں اور عباس شہید ہوئے۔ عباس نے جو سزا بلند کی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں حسین نے کہا عباس تمہارے جانے سے بھائی حسین کی کمر ٹوٹ گئی، جوان بیٹا اکبر جدا ہوا، آنکھوں کا نور چلا گیا، بھائی عباس جدا ہوا، کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان محترم حسین ایک دن میں ضعیف ہو گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب اصغر کو بھی قربان کرنے کے بعد میرے مولا حسین خود قربان ہونے جا رہے تھے، ایک بار اپنی امامت کے وارث بیٹے زین العابدین کے خیمے میں آئے اور آ کے غشی کے عالم سے اپنے بیٹے کو بیدار کیا اور بیدار کر کے کہا بیٹا السلام علیکہ۔ اپنے بیٹے کو حسین نے سلام کیا۔ زین العابدین نے جیسے ہی بابا کو دیکھا پہچانے نہیں، کہا اے شخص تو کون ہے جو میرے حجرے میں آ گیا، جو میرے خیمے میں آ گیا؟ حسین نے سر جھکا کے کہا سید سجاد بابا کو نہیں پہچانا؟ سید سجاد میں حسین مظلوم ہوں، ایک بار جو غشی کے عالم میں تھے، جو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ہڑبڑا کے اٹھے بابا صبح تو داڑھی سیاہ تھی، یہ داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ بابا آپ کے بال سیاہ تھے، یہ ضعیفی کیسے طاری ہو گئی؟ ارے عزیزوں جس طرح حسین کی ماں 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہنے سے ضعیفہ ہو گئی تھی، حسین کرب و بلا میں یہ دن گزار کے ضعیف ہو گئے۔
جب حسین نے کہا نا ابا میرے بیٹا سجاد اتنی مصیبتیں اٹھا لی ہیں کہ یہ سیاہ بال سفید ہو گئے، حسین پہ ضعیفی طاری ہو گئی۔ ایک بار سید سجاد نے پوچھا بابا کیا سب قربان ہو گئے؟ حسین نے کہا ہاں سید سجاد اب سب قربان ہو گئے، عہدہ امامت تمہارے حوالے، مشیت پروردگار تمہارے حوالے، نبی کی شریعت تمہارے حوالے، ارے ہماری عصمت تمہارے حوالے، یہ خواتین تمہارے حوالے، یہ بچے تمہارے حوالے۔ حسین زین العابدین کو سب حوالے کر رہے ہیں کہ ایک بار زین العابدین کو جلال آیا، کہا بابا یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ جوان بیٹا گھر میں موجود ہو اور بوڑھا باپ قربان ہونے چلا جائے؟ بابا یہ تو کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک بار کہا اپنا فضہ میری تلوار دیجئے، اپنا فضہ میری تلوار دیجئے۔ زین العابدین نے اپنی تلوار کو تھاما، چاہتے تھے کہ میدان جہاد میں جائیں۔ حسین نے سید سجاد کو قریب بلایا، قریب بلا کے کہا بیٹا سجاد جو جہاد تم نے کرنا ہے وہ حسین نہیں کر سکتا۔ سید سجاد تم نے تلوار سے نہیں لڑنا، تم نے صبر سے لڑنا ہے۔ سید سجاد تم نے تلوار کا جہاد نہیں کرنا، تم نے زبان سے جہاد کرنا ہے۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بار سید سجاد نے بابا کی داڑھی پہ خون محسوس کیا۔ جب بابا کی داڑھی کو سرخ پایا، ایک بار پوچھا بابا یہ داڑھی پہ سرخی کیسی؟ حسین نے کہا سید سجاد نہ پوچھو برداشت نہیں ہوگا۔ سید سجاد نے کہا بابا بتائیے یہ داڑھی پہ خون کیسا ہے؟ کہا علی اصغر کا لہو ہے۔ بس یہ سننا تھا، سید سجاد تڑپ گئے، کہا بابا جوانوں کا جہاد ہوتا ہے، یہ 6 مہینے کے بچے کا جہاد کب سے ہونے لگا؟ بابا یہ میرا بھائی علی اصغر کیسے شہید ہوا؟ اب حسین نے جوان بیٹے کو چھوٹے بھائی کی شہادت کی روداد سنائی۔ کہا سید سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں کو بتا دینا اصغر کیسے شہید ہوا۔ اے سید سجاد میں اصغر کے لیے پانی مانگنے گیا تھا، دشمنوں نے تیر سے سیراب کیا۔ مدینے جا کے شیعوں سے کہنا میں نے اپنے شیعوں کو بڑا یاد کیا۔ یا شیعتی اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا فانظرونی، تو تم دیکھتے کیف استسقی طفل، تمہارا امام حسین اپنے بچے کو کیسے سیراب کرا کے لایا۔ ارے میرے شیعوں کاش ہوتے کربلا میں، آج حسین کے نام کی سبیلیں جلاتے ہیں۔ ارے میں آپ کے مولا کا بیٹا پیاسا مارا گیا، علی اصغر یہاں سے دنیا سے گزر گئے۔ عزیزان محترم میرے مولا سید سجاد نے اپنے بھائی علی اصغر کی شہادت کی روداد سنی، میرے مولا برداشت کر گئے اپنے چھوٹے بھائی کی شہادت۔ جن کے چھوٹے بھائی ہیں منظر تصور کرتے آئے، اپنے چھوٹے بھائی 6 مہینے کا بھائی ہے زین العابدین کا، سید سجاد نے گودی میں کھلایا ہے علی اصغر کو، لیکن سن لیا اصغر شہید ہو گئے، جلال آیا برداشت کر گئے۔ عزیزوں حسین شہید ہوئے۔ ایک بار یزیدیوں نے خیموں پہ حملہ کیا، خیمے جلا دیے گئے، سید سجاد کے گلے میں توق پہنا دی گئی، ہاتھوں میں ہٹکڑیاں پہنا دی گئیں، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ عزیزوں بیبیوں کے سروں سے چادر چھین لی گئی، بیبیوں کے ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی۔ اب ماں نے بھی بچے کی شہادت کا غم سہا ہے، بھائی نے بھائی کی شہادت کا غم سہا ہے، دونوں صبر کر گئے عزیزان محترم۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کربلا کے شہیدوں کے سر گنے جانے لگے، اور جب سر گنے جا رہے تھے ایک سر کم محسوس ہوا۔ عمر سعد نے کہا ایک سر کم ہے، ایک لاشے کا سر کم ہے، کہ کسی نے کہا حسین کے علی اصغر کا سر کم ہے، کسی نے کہا حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا تھا۔ ملعون عمر سعد نے حکم دیا کربلا کی زمین کو کھودا جائے، نیزوں سے کھودا گیا زمین کربلا کو کہ علی اصغر کا لاشا کہاں دفنایا گیا ہے۔ عزیزوں کہاں نے شہادت برداشت کر لی تھی، لیکن کون ماں ہوگی جو یہ برداشت کرے گی کہ نیزہ زمین کے اندر جائے اور جو ہوا میں بلند ہو تو 6 مہینے کا بچہ ہوا میں بلند ہو جائے۔
عزیزوں سید سجاد نے اپنے بھائی کے لاشے کی توہین برداشت کی. عزیزوں برداشت تو کر لیا سید سجاد نے، لیکن خون کے آنسو رو رو کے برداشت کیا. اتنا روئے یہ واقعہ یاد کر کر کے کہ جب مختار ثقفی نے کربلا کا بدلہ لینا شروع کیا، میرے آقا و مولا سید سجاد کو آگے بتاتے تھے، مولا وہ ظالم پکڑا گیا، مولا وہ ظالم پکڑا گیا، مولا وہ ظالم پکڑا گیا. مختار ثقفی کا اپنا بیان ہے، مولا کبھی نہیں مسکراتے تھے. جب بھی ہم بتاتے تھے مولا ہم نے اسے پکڑ لیا، میرے مولا ایک ہی سوال کرتے تھے، کیا ہڑملا پکڑا گیا؟ کیا تم نے ہڑملا کو گرفتار کر لیا؟ جتنا دکھ سید سجاد کو ہڑملا نے پہنچایا تھا کسی اور نے نہیں پہنچایا. ابھی مختار نہیں جانتے ہڑملا کون ہے. ہڑملا نے کیا کیا؟ ایک دن نصیب آ گیا کہ ہڑملا کو پکڑ کے لایا گیا. جیسے ہی ہڑملا کو پکڑ کے لایا گیا، مختار بیٹھے، ہڑملا کو سامنے پیش کیا گیا. پوچھا آخر تو نے ایسا کیا کیا کہ میرے مولا بارہا پوچھتے ہیں ہڑملا کو گرفتار کیا کہ نہ کیا، ہڑملا کو کیفر کردار تک پہنچایا کہ نہ پہنچایا. اب اس نے رودات سنانا شروع کی. کہا میں نے تو 3 تیر چلائے تھے. مختار نے کہا بتا وہ تیر کون کون سے تھے، کس کس موقع پہ تو نے تیر چلائے؟ کہا پہلا تیر تو تب چلایا کہ جب حسین کا علمدار عباس اپنی حیبت کے بھروسے سے پانی خیمہ گاہ کی جانب لے جا رہا تھا اور پانی خیموں تک پہنچنے والا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ تیر چلا دیا جائے، یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. میں نے جو تیر چلایا وہ مشکیزِ سکینہ کو چھیدتا ہوا گزر گیا. سکینہ کی مشکیزے سے پانی بہ گیا. ایسا لگا کہ عباس کی روح نکل گئی، عباس زین سے زمین پہ آ گئے. یہ پہلا تیر چلایا تھا. دوسرا تیر تب چلایا تھا جب تمہارا مولا حسین زخموں سے چور ہو چکا تھا، جسم پہ اتنے تیر لگے تھے کہ اب مزید تیروں کی گنجائش نہ تھی. لیکن اس کے باوجود بھی زہرا کا لال علی کا سر زین سے زمین پہ نہیں آیا تھا. حسین ابھی بھی گھوڑے کی زین پر سوار تھے اور کسی کے بس میں نہ آ رہا تھا کہ حسین کو زین سے زمین پہ گرا دے. اس وقت میں نے ایک اور تیر چلایا، اور جو تیر چلایا وہ حسین کے سینے پہ جا کے لگا. یہ تیر اتنا شدید لگا کہ میرے مولا اس تیر کو سامنے سے نہ نکال سکے، اس تیر کو پشت سے نکالا گیا. اور عزیزو یہ تیر اتنا شدید تھا میرے مولا زین پہ سنبھل نہ پائے. اس تیر نے حسین کو زین سے زمین پہ گرا دیا. یہ 2 تیر چلائے. تیسرا تیر بیان کیا، کہا جو تیسرا تیر تھا یہ میں نے علی اصغر پہ چلایا تھا جب حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا. عزیزوں علی ہڑملا قصہ بیان کر رہا ہے، سب کے سب گریہ کر رہے ہیں. ہڑملا بتا رہا ہے تیسرا تیر تب چلایا جب حسین اپنی آغوش میں ناچ کے قرآن لے آئے اور قرآن کو ہوا میں بلند کر کے کہا ارے اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اسے تو پانی پلا دیا جائے. ہاں اس وقت میں نے تیسرا تیر چلایا کہ جس تیر نے علی اصغر کو شہید کیا بس یہ سننا تھا. مختار تڑپ گئے، کہا ارے تو نے یہ کیسا ظلم اٹھایا؟ اب سمجھ میں آیا میرے مولا کے خون کے آنسو بند کیوں نہیں ہوتے. ارے ہم تو مر جاتے اگر 6 مہینے کا بچہ آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتا. میرے مولا آپ کے صبر کو سلام کہ آپ نے اصغر کی شہادت کو برداشت کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر ہو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ
اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، ابھی تو گیا ہی نہیں رنگ میں اکبر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر، ابھی تو گیا ہی نہیں رنگ میں اکبر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر، مگر پھر بھی نو کے سنا رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، اے نازوں کے پالے ذرا تو ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، اے نازوں کے پالے ذرا تو ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، کہ اونو محمد کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، وہاں پر مدینے میں روتی ہے زہرا، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ، وہاں پر مدینے میں روتی ہے زہرا، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ، بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، اے نازوں کے پالے ذرا تو ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، اے نازوں کے پالے ذرا تو ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، کہ اونو محمد کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا کربلا دیا ماما، ماما 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 کربلا دیا ماما، پتلا دیا لاشا کے ٹکڑے، لب دیا بچ سہراوا، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما،
पुत्रा दिया लाशा दे टुकड़े रहिया लब दिया बिच सहरावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा सब्र दे मालिक नो सड़ लला के इसने जेते बेते मैं सबर दी साजिश अकबर दे सीने चो सांग हटावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा आखे माँ कासिम दी माते सान करें तेरे ताई लड़े दारमी तेरे टुकड़े मुताबिक वद दिया ने मेरे वीर हुसैन दिशावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा जदो कहती हो के लगे अमक तल चो मैं ज़ैनब कीता लाशा बल मावा ना बेकन किते रुकना जावन सावा मावा करबला दिया मावा 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 रोके हर माए हो कहंदी रही शामिया नो भावे दुल्हे मारो बस दे दो इजाजत विच सहरा मैं पुत्र दी कबर बनावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा पुत्रा दिया लाशा दे टुकड़े रहिया लब दिया बिच सहरावा मावा करबला दिया मावा तारा जैया नासिरा गाजी तारा जैया नासिरा गाजी तारा जैया नासिरा गाजी होया करबल होया करबल होया करबल दे विच जुदा गाजी तारा जैया नासिरा गाजी तारा जैया नासिरा गाजी तारा जैया नासिरा गाजी आज भी बिनते हुसैन रोंदी है 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 हाथ मेरे कैद तो छोड़ा गाजी तारा जैया दासरा गाजी तारा जैया दासरा गाजी तारा जैया दासरा गाजी कीर जावा
شام تے کوفہ میں کمامل کے آبدا غازی دارا جائیاں دا سرا غازی دارا جائیاں دا سرا غازی دارا جائیاں دا سرا غازی چھ جگہ تو حسین چھوڑے آئے 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی دارا جائیاں دا سرا غازی دارا جائیاں دا سرا غازی شمر رج رج حسین کو مارے 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 جانتا ہے نہیں رہا غازی شب عاشور سلام پیش کر رہا ہوں. شب عاشور میسر ہے سکینہ سنو جاگنا کل سے در ہے سکینہ سنو کل خدا جانے کہاں ہو کہاں ہو سرور کل خدا جانے کہاں ہم ہو کہاں ہو سرور سینہ شاہ حق بستر ہے سکینہ سولو جاگنا کل سے مقدر ہے سکینہ سولو ارے کل جو شام آئے گی وہ شام غریبہ ہوگی ارے کل جو شام آئے گی وہ شام غریبہ ہوگی ارے آج کی شب شب اکبر ہے سکینہ سولو ارے جاگنا کل سے مقدر ہے سکینہ سولو ارے صبح جو آئے گی وہ صبح شہادت ہوگی ارے صبح جو آئے گی وہ صبح شہادت ہوگی آج موجود بھرا گھر ہے سکینہ سولو جاگنا کل سے مقدر ہے سکینہ سولو ارے کل کو پہرے پہ خدا جانے کوئی ہو کہ نہ ہو ارے کل کو پہرے پہ خدا جانے کوئی ہو کہ نہ ہو ارے آج پہرے پہ دلاور ہے سکینہ سولو
کے اندھیرے نہیں سونے دیں گے، ارے کل سے غربت کے اندھیرے نہیں سونے دیں گے، ارے آج کی رات منور ہے، سکینہ سو لو، ارے جاگنا کل سے مقدر ہے، سکینہ سو لو، ارے عصر عاشور سے تم ہوگی یتیمی ہوگی، عصر عاشور سے تم ہوگی یتیمی ہوگی، ارے سایہ شاہ بھی سر پر ہے، سکینہ سو لو، جاگنا کل سے مقدر ہے، سکینہ سو لو، ارے بستر خاک پہ سونا ہے تمہیں کل شب سے، ارے بستر خاک پہ سونا ہے تمہیں کل شب سے، آج آغوش کا بستر ہے، سکینہ سو لو، جاگنا کل سے مقدر ہے، سکینہ سو لو، ارے شاہ شہزادی سے کہتے تھے یہ عمران و ظفر، ارے شاہ شہزادی سے کہتے تھے یہ عمران و ظفر، ارے مجھ پہ اب چل لے تو خنجر ہے، سکینہ